الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، جامعہ کلکوا سے افسوسناک اور المناک سڑک حادثہ، حذیفہ وستانوی صاحب نے غم کا اظہار کیا۔ مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرات میں اینٹی ریڈیکلائزیشن سیلز کا آغاز۔ داڑھی، نقاب، السلام علیکم کہنے اور اعتکاف کرنے پر ہو سکتی ہے گرفتاری۔ مسلمانوں کے مسائل پر اظہار رائے انتہا پسندی کی علامت قرار۔ احمد آباد 15 جولائی۔ گجرات حکومت نے ریاست بھر کے اضلاع اور پولیس کمشنریوں میں اینٹی ریڈیکلائزیشن سیلز ARC کو فعال کر دیا ہے۔ ریاستی اینٹی ٹیررزم اسکواڈ ATS کی جانب سے جاری ایک خفیہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP کے تحت پولیس کو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ میسیجنگ ایپس، مذہبی تنظیموں اور بعض رویوں کی نگرانی کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس اقدام پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور سماجی کارکنوں نے شدید اعتراض کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی ادارہ جاتی فرقہ وارانہ پروفائلنگ قرار دیا ہے۔ تقریباً 2 ماہ قبل جاری کیے گئے خفیہ SOP کے بعد جام نگر پولیس نے سب سے پہلے ضلع میں اینٹی ریڈیکلائزیشن سیل کو باضابطہ طور پر فعال کر دیا ہے۔ پولیس سب انسپکٹر AV مورادھوا کو اس سیل کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر روی موہن سینی اس کی نگرانی کریں گے۔ دستاویز کے مطابق ریاست کے تمام اضلاع میں ایسے سیلز قائم کیے جائیں گے اور ہر ماہ ان کی کارکردگی کی رپورٹ ریاستی اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کو ارسال کرنا لازمی ہوگا۔ واضح رہے کہ اینٹی ریڈیکلائزیشن سیلز انڈو انتہا پسندی سیلز سرکاری اور پولیس ادارے ہوتے ہیں جو دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کی روک تھام کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد ممکنہ خطرات، سیلز اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس TRC میں ملک کے ایک مخصوص طبقے کے ساتھ جس طرح کا امتیازی سلوک کیا جائے گا وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ SOP میں نگرانی کے وسیع اختیارات۔ اس SOP میں پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، آن لائن فورمز، ٹیلی گرام، سگنل، انسٹنٹ میسیجنگ ایپ، VPN کے استعمال اور بعض مذہبی اور سماجی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ دستاویز میں بعض رویوں کو ممکنہ انتہا پسندی کی علامت قرار دیا گیا ہے، جن میں اچانک داڑھی رکھنا، نقاب پہننا، عربی الفاظ کا زیادہ استعمال کرنا، خاندان اور دوستوں سے دوری، دنیا بھر میں مسلمانوں سے متعلق واقعات پر شدید رد عمل، شدت پسند تنظیموں کی تعریف اور بیرون ملک سفر کے بعد رویوں میں تبدیلی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ٹیکنالوجی جیسے کرپٹو کرنسی کا استعمال، افغانستان یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود افراد سے انٹرنیٹ رابطے اور مخصوص مذہبی سرگرمیوں کو بھی نگرانی کے دائرے میں رکھا گیا ہے۔ حقوق انسانی تنظیموں کا سخت اعتراض۔ سماجی کارکن شبنم ہاشمی نے SOP کو آئین کی بنیادی روح کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں عام مسلم مذہبی شناخت اور مذہبی معمولات کو بھی مشتبہ سرگرمیوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق داڑھی، نقاب، عربی سلام، اعتکاف یا مسلمانوں کے مسائل پر اظہار رائے کو انتہا پسندی کی علامت قرار دینا آئین میں دی گئی مساوات، مذہبی آزادی، اظہار رائے اور رازداری کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر انتہا پسندی کی نگرانی مقصود ہے تو گائے رکشا کے نام پر تشدد، دھرم سنسد میں نفرت انگیز تقاریر اور دیگر شدت پسند سرگرمیوں کا اس OP میں کوئی ذکر کیوں نہیں ہے؟ اینٹی جانچ اور رول بیک کا مطالبہ۔ اقلیتی رابطہ کمیٹی کے کنوینر مجاہد نفیس نے بھی حکومت سے اس SOP کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریڈیکل اور ریڈیکلائزیشن ایسی اصطلاحات ہیں جن کی کوئی واضح قانونی تعریف موجود نہیں ہے، جس کے باعث ان کا غلط استعمال ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے مناسب جواب نہ دیا تو معاملہ گجرات ہائی کورٹ میں اٹھایا جائے گا۔ دوسری جانب PUCL کے راجیو بھٹ رانجن پٹنائک نے بھی گجرات کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر اس SOP پر عمل درآمد روکنے اور اس کا آزادانہ جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ BJP کے انتخابی وعدے پر عمل۔ واضح رہے کہ اینٹی ریڈیکلائزیشن سیل کا قیام کا وعدہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 2022 کے گجرات اسمبلی انتخابات منشور میں کیا تھا۔ پارٹی نے اقتدار میں واپسی پر انتہا پسندی، دہشت گردی، سلیپر سیلز اور ملک کے مخالف سرگرمیوں کے خلاف خصوصی نظام قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ریاستی حکومت نے 2026 میں اس منصوبے کے لیے 139 نئی اسامیوں کی منظوری دی، جبکہ جون 2026 میں خفیہ SOP جاری کر کے اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس پالیسی نے قومی سلامتی اور شہری آزادیوں کے درمیان توازن کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین
جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے ممتاز فاضل حضرت مولانا ندیم اشاعتی ناندیڑی رحمہ اللہ عمرے سے واپسی پر اپنے بہنوئی قاری مبین صاحب کے استقبال کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اپنی والدہ محترمہ اور صاحبزادی کے ہمراہ پیش آنے والے المناک سڑک حادثے میں انتقال فرما گئے۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں اپنے مخلص اور باصلاحیت فاضل حضرت مولانا ندیم اشاعتی ناندیڑی رحمہ اللہ کی ناگہانی وفات پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔ مرحوم اپنی سنجیدگی، حسن اخلاق، اخلاص، دینی خدمات اور دعوتی جذبے کی وجہ سے اہل جامعہ اور علمی حلقوں میں قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی رحلت بلا شبہ علمی و دینی حلقوں کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ جامعہ مرحوم ان کی والدہ اور صاحبزادی کے درجات بلند، مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے لیے دعا گو ہے اور تمام اہل خانہ و متعلقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہے۔ شریک غم رئیس جامعہ حذیفہ وستانوی۔ ناظرین، ان دونوں خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ مولانا کے انتقال پر ان کے لیے دعائیہ کلمات کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سی ملی اور ملکی مدارس اور علماء سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔